فإنما يقول له کن فیکون، بس اس نے یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو اس کے یہ کہنے سے کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے، اس کا ٹائم پیریڈ بھی وہ خود ڈیفائن کرتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ وہ چاہے تو فوراً ہو جائے اور چاہے تو وہ عمل فوراً سٹارٹ ہو، اس کا انجام کچھ عرصے بعد ہو۔ جیسے اس نے ساری چیزوں کو اس کے ساتھ جوڑا ہے۔ مثلا انسان کی جو کریشن ہے مرد و عورت کے ازدواجی تعلق سے، یہ ایک دن میں بھی ہو سکتی تھی، ایک سیکنڈ میں بھی ہو سکتی تھی، اس کے لیے 9 منتھ کا پیریڈ رکھ دیا۔ ہاتھی کا جو بچہ ہے اس کی پیدائش کے لیے آلموسٹ 22 مہینے لگتے ہیں، 22 مہینے، اور چوزے سے انڈا نکلتے ہوئے 21 ڈیز، اور خرگوش کا بچہ ہر مہینے وہ بچے دیتا ہے۔ اچھا، کوئی کہ جی فورن، سر فورن بھی آئے کرونا وائرس، بیکٹیریا سیکنڈز میں ملٹیپلائی ہوتے ہیں، سیکنڈز میں نہیں، سیکنڈز کے 1000ویں حصے میں اتنی وہ ریپروڈیوس کرتے چلے جاتے ہیں اپنے آپ کو۔ یہ بیکٹیریا، ایک بیکٹیریا ہوتا ہے نا، تو اس کو 1000 بیکٹیریا بنانے میں 1000 دن نہیں چاہیے، 1000 منٹ بھی نہیں چاہیے، 1000 سیکنڈ بھی نہیں چاہیے۔ یہ بھی اللہ نے دنیا میں رکھی ہوئی ہے چیز، کہ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کو کن فیکون کرنے میں کوئی پرابلم ہے، فوراً کرنے میں نہیں۔ یہ اس نے جو پسند کیا، جو ٹائم پیریڈ کسی کے لیے مقرر کر دیا، وہ کر دیا۔ انسان جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں ایک جنین کی شکل میں، ایک ایمبریو کی شکل میں ہوتا ہے، اور پھر وہ کن سٹیجز سے گزرنے کے بعد دنیا میں آتا ہے، اور پھر دنیا میں اپنی زندگی گزار کے چلا جاتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں ہیومن لائف سائیکل، اور اسی میں ایمبریونک سٹیج اور اس کے بعد جتنی سٹیجز آئی ہیں ان کا ذکر ہوا ہے۔ اور قرآن حکیم میں 2 ہی مواقع ایسے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے جو ہیومن لائف سائیکل ہے مکمل اس کو بیان فرمایا ہے۔ ایک سورۃ الحج کی آیت نمبر 5 میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، اور دوسرا مقام یہ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 12 سے 16 تک 5 آیات میں۔ وہ ایک آیت اور وہ آیت نمبر 5 اور یہ 5 آیات ہیں سورۃ المؤمنون کی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ایک جوہر سے، ایک ایسے سبسٹانس سے جو مٹی سے تھا، یعنی جو مرد کی منی جو کہ عورت کی اووری کو فرٹائل کرتی ہے، جس کی وجہ سے آگے سارا معاملہ چلتا ہے، ان تمام چیزوں کا اوریجن جو ہے وہ مٹی ہے، کیونکہ اسی مٹی سے انسان کی غذا آتی ہے، اسی غذا سے انسان پروان چڑھتا ہے، اسی غذا کے ذریعے یہ سارے کے سارے معاملات چلتے ہیں۔ اس لیے جب بھی قرآن حکیم یہ بات کرتا ہے کہ مٹی سے انسان کو پیدا کیا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ مٹی ہی بیسیکلی وہ سورس ہے جس سے وہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ کہیں قرآن حکیم میں آیا کہ نطفے سے پیدا کیا، اب نطفہ جو ہے اس کا بھی اوریجن بیسیکلی مٹی ہے۔ ایون دنیا میں کوئی بھی چیز جو انسان اپنے استعمال میں لے کے آتا ہے اس کا اوریجن مٹی ہے۔ آپ دودھ پیتے ہیں تو اس کا اوریجن بھی مٹی ہے، وہ مٹی جس میں سے وہ گھاس پھوس پیدا ہوا، اس کو گائے یا بھینس نے کھایا اور اس نے پھر دودھ دیا۔ تو ہر چیز کو اگر آپ ڈیپ ڈگ کرنا شروع کریں گے تو اس کا اوریجن مٹی ہے۔ اب یہ بات شیطان کو سمجھ نہیں آئی، اس نے کہا کہ آگ جو ہے مٹی سے افضل ہے، حالانکہ مٹی میں اللہ نے وہ خوبیاں رکھی ہیں جو سونے میں بھی نہیں ہیں۔ یعنی آپ ایک بیج کو اگر سونے میں کیا، دنیا کی اس سے بھی زیادہ اگر کوئی قیمتی دھات ہے پلاٹینیم، اس میں بھی ڈال دیں، اس میں سے کبھی بھی درخت نہیں نکلے گا۔ لیکن مٹی میں اگر آپ ایک بے قدر بیج بوتے ہیں، 6 ارب گنا بڑا درخت بنتا ہے، اور کتنے لوگوں کی غذا کا سبب بنتا ہے۔ یہ پورے کا پورا نظام جو ہے زمین پہ، جو فوڈ سائیکل ہے، وہ سب کا سب مٹی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی خوبی دی ہے۔ اس کے برعکس آگ میں جو بھی چیز ڈالی جائے وہ جل کر فنا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو بے شک ہم نے مٹی کے جوہر سے پیدا فرمایا، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، اس کے بعد ہم نے اس کو پانی کی ایک بوند نطفے کی شکل میں ایک بڑے مضبوط مقام پر رکھ دیا۔ وہ مضبوط مقام رحم مادر ہے،
یعنی مدر کی یوٹرس جس میں اللہ تعالیٰ اس جنین کی پرورش فرماتا ہے. ثم خلقنا النطفة علقہ، اس کے بعد اس نطفے کو ہم نے علقہ بنا دیا. یہ علقہ کا جو ورڈ ہے عربی میں یہ 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور بیک وقت تینوں معنی درست ہیں اس ایمبریو کی جو شکل و صورت ہے اس کے کانٹیکسٹ میں. علقہ کا ایک معنی ہے خون کی پھٹک، کلاٹ آف دا بلڈ، یعنی انیشل سٹیج کے اوپر جو ایمبریو ہے وہ دیکھنے میں ایک بلڈ کلاٹ کی طرح ہوتا ہے. دوسرا علقہ کا مطلب ہے سسپینڈڈ چیز، لٹکی ہوئی چیز. تو شروع میں یہ جو جنین ہے یہ رحم مادر میں جو ہے اس کی یوٹرس کی دیوار کے ساتھ سسپینڈڈ فارم میں ہوتا ہے، جیسا کہ جونک جو ہے وہ چمٹ کے تو خوراک حاصل کرتی ہے خون میں سے، اس طریقے سے یہ ماں کی جو رحم ہے یوٹرس اس میں چپکا ہوا ہوتا ہے. اور تیسرا معنی ہے اس کا لیچ، جسے ہم اردو میں جونک کہتے ہیں، انگلش میں لیچ، عربی میں لیچ کو جونک کو علقہ کہتے ہیں. اور اس ایمبریو کی جو شکل ہے اس وقت وہ بالکل جونک کی مانند ہوتی ہے. اب یہ جو چیزیں ہیں یہ 20ویں صدی سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھی، اور اسی وجہ سے پروفیسر کیتھ مور جو ہیں، جو ایمبریولوجی کی فیلڈ میں ایک اتھارٹی مانے جاتے ہیں، ٹورانٹو یونیورسٹی آف کینیڈا، اس کے اندر وہ اسی ڈپارٹمنٹ کے ایک مین پروفیسر ہیں، ابھی زندہ ہیں. انہوں نے ایمبریولوجی کی فیلڈ کے اوپر کئی بکس بھی لکھی ہیں. ان کا میں نے تعارف اسی مسئلہ نمبر 150 قرآن اینڈ ماڈرن سائنس اباؤٹ ایمبریولوجی، قرآن اور جدید سائنس جنینیات کے بارے میں کیا کہتی ہے، تو اس میں نے ان کا تعارف بھی کروایا تھا. تو وہ انہی چیزوں کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کیا. اب الحمدللہ یہ جو ماڈرن سائنس کی ترقی ہے یہ ایک بہت بڑا سورس بن رہی ہے لوگوں کے ریلیجن کی طرف آنے کا. اب یہ کریڈٹ ضرور دیں گے ماڈرن سائنس کو کہ اس نے لوگوں کو یہ سوچنے پہ مجبور کیا ہے کہ پرپز آف لائف کیا ہے، اس زندگی کا مقصد کیا ہے. آج سے پہلے کا انسان سوچتا ضرور تھا لیکن اتنا سیریسلی نہیں سوچتا تھا، اسی لیے اس وقت پیغمبروں کی ضرورت تھی اور پے در پے پیغمبر آئے. آج ذکر بھی آئے گا. اب سلسلہ نبوت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کمپنسیشن اس طریقے سے فرمائی ہے کہ سائنٹیفک فیلڈ میں اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ جو انسان کو مجبور کرتی ہے کہ پرپز آف لائف کیا ہے، ہمیں کس نے پیدا کیا اور اس فیس آف ارتھ پہ کس نے پٹ کیا، کس مقصد کے لیے. یہ جو زندگی کے مقصد کی تلاش ہے نا، یہ لوگوں کو بالآخر اس الٹیمیٹ حقیقت یعنی گاڈ تک لے آتی ہے. کوئی اسے گاڈ کہتا ہے، کوئی سپریم بینگ کہتا ہے، کوئی سپر نیچرل اتھارٹی کہتا ہے، کوئی اللہ کہتا ہے، کوئی خدا کہتا ہے، کوئی بھگوان کہتا ہے. بہرحال ایک ہی خدا کو سب مانتے ہیں اور اس حد تک تو سب کے سب پہنچ جاتے ہیں. اس کے بعد ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انہی صفات کے ساتھ مانا جائے جو اس نے خود تعلیم کی ہے. اگر انسان اپنی مرضی سے اپنے خدا کے بارے میں کوئی عقیدہ رکھے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ جذبات کی رو میں تو بڑا اچھا عقیدہ ہو، جیسا کہ صوفیاء نے یہ وحدت الوجود کا جو عقیدہ رکھا کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ حلول کر جاتا ہے، سب صوفیاء کا نہیں، چند ایک کا. تو یہ بیسیکلی اللہ کی محبت میں انہوں نے غلوف کیا، اور غلوف ایگزیجریشن اتنی بری چیز ہے کہ یہ اللہ کی ذات میں بھی اگر غلوف کیا جائے وہ بھی برا ہے. اب یہ اللہ کی ذات کے بارے میں ان کا غلوف تھا. انہوں نے کہا ہم اگر رحمان کو عرش پہ مان لیں گے تو یہ اس کی توہین ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ تو زمان و مکان سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ تو کائنات میں سما ہی نہیں سکتا، تو یہ اللہ تعالیٰ کو محدود کرنا ہے. لہٰذا ہر چیز میں خدا ہے، ہر چیز میں خدا ہی کا روپ جو ہے وہ خدا ہی نے ہر چیز کا روپ دھارا ہوا ہے، جسے پینتھیزم یا ہماؤس کا عقیدہ کہتے ہیں. اسی کی بگڑی ہوئی شکل یہ وحدت الوجود کی شکل میں آئی. تو بیسیکلی اللہ کے بارے میں غلو کیا. اسی طریقے سے کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے کسی بھی شخصیت کی حاجت نہیں ہے، مجھے خود اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ میں اللہ کو پہچان سکتا ہوں. ٹھیک ہے، بیسک ڈیٹم لیول کے اوپر تو انسان کو اللہ کی شناخت ہوگی. اب اللہ تعالیٰ انسان سے چاہتا کیا ہے، اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ رول ماڈل کے طور پر پیغمبروں کو مبعوث کرتا ہے. اب کوئی شخص کہتا ہے نہیں، پیغمبر بھی مخلوق ہیں
اور خالق اور مخلوق کے درمیان کسی واسطے کو ماننا یہ میرا دل نہیں مانتا، میرا تو ڈائریکٹ رشتہ اپنے رب کے ساتھ ہونا چاہیے، لہذا پیغمبروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب اگر اس طریقے سے کوئی جذبات کے ساتھ اللہ کے ساتھ اس طرح کی ایفیلیشن ڈیولپ کر لیتا ہے تو آن دا فیس آف آرگومنٹ تو یہ جذباتی طور پہ تو بڑی خوبصورت گفتگو ہے کہ جی میں تو کسی مخلوق کو بھی اللہ اور اپنے درمیان برداشت نہیں کرتا، لیکن کیا خدا کو بھی یہ منظور ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کا بھی یہی ماڈل ہے اپنی مخلوق کے لیے کہ وہ اس کو اڈاپٹ کریں؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رول ماڈل کے طور پر پیغمبروں کو بھیجا تاکہ پیغمبر جو ہے پریکٹیکلی وہ تمام اعمال اپنے کریکٹر کے ذریعے کر کے بتائیں کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو ریکوائرڈ ہیں۔ تو یہ پرپز آف لائف جو ہے یہ ریلیجن آپ کو بتاتا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی اخلاقیات اس وقت موجود ہیں سب کو آپ ڈیپ ڈگ کرنا شروع کریں تو ان سب کا اوریجن کوئی نہ کوئی ریلیجن نکلے گا۔ جتنی بھی ایتھکس ہیں یہ سب کے سب ریلیجن کی کتابوں سے نکلی ہے۔ انسان کبھی بھی ایتھکس ڈیولپ نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر کوئی قانون عورت بنائے گی تو وہ عورتوں کو زیادہ اپ لفٹ کرے گی، مردوں کو نیچے کرے گی، اور مرد بنائیں گے تو مردوں کو اپ لفٹ کر دیں گے، عورتوں کو نیچے کریں گے۔ صرف انسان کا خالق خدا جس نے اس کو کریٹ کیا ہے، جو اس کو سب کچھ عطا فرمانے والا ہے، جو اس کی ایک ایک چیز سے واقف ہے، جو اس وقت بھی انسان کو جانتا تھا جب انسان ایک بے قدر پانی تھا، پھر جنین کی شکل میں ان سٹیجز سے ہوتا ہوا ایک انسان بن کے نکلا، وہ اللہ سب سے بہتر سمجھتا ہے کہ مرد و عورت کے کیا حقوق ہونے چاہیے، ماں باپ کا جب ریلیشن شپ ہو اس کے درمیان بیلنس کیا ہوگا، بیوی کے کیا حقوق ہیں، یہ سب کی سب چیزیں خدا ہی بتا سکتا ہے، کیونکہ اسی نے پیدا کیا ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہ جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا، اور وہ تو بڑا باریک بین ہے اور خبردار ہے۔ تو یہ چیزیں پھر لوگوں کو گاڈ کی طرف لے کے آتی ہیں، اور ظاہر ہے پھر ہر دور کے اندر اس طرح کے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر مورس بوکائل بھی ایک فرینچ سرجن تھے، انہوں نے بھی قرآن حکیم پہ جب تحقیق کی مسلمان ہوئے۔ تو یہ سب کی سب چیزیں اس وقت 20ویں اور 21ویں صدی کے اندر ماڈرن سائنس کی برکت سے لوگوں کو ریلیجن کی امپورٹنس کا زیادہ اندازہ ہوا ہے، اور قرآن حکیم کے حقائق کھل کر سامنے آئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ان قریب ہم ان کی اپنی جانوں میں اور زمین و آسمان میں ان کو ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ ان کو یہ یقین ہو جائے گا یہ حق ہے، پرپسفل کتاب ہے۔ اور اسی وجہ سے اسلام جو ہے وہ پھیلا ہے۔ باقی مذاہب بھی پھیل رہے ہیں، لیکن جس تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے اور کوئی مذہب اور کوئی ریلیجن جو ہے اس تیزی سے نہیں پھیل رہا۔ تو یہ ماڈرن سائنس کی برکتیں ہیں۔ مسئلہ نمبر 150 میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کو بیان بھی کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس کو علقہ بنایا نطفہ سے، فلقنا العلقہ مضغہ، اور پھر اس علقہ لیچ لائک سبسٹینس جو دیکھنے میں ایک کلاٹ آف بلڈ بھی تھا اور سسپینڈڈ فارم میں جوں کی شکل میں، وہ چھوٹا سا جنین جس کو 20ویں صدی سے پہلے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ یہ تو الیکٹرانک مائکروسکوپ کی انوینشن کے بعد یہ چیزیں سامنے آئی ہیں، اس سے پہلے لوگ دیکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ اگر کوئی رحم کو چیر بھی لیتا تو اس کو نیکڈ آئی کے ساتھ اس ڈیٹیل کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تو پھر ہم نے اس علقہ سے، نطفہ سے علقہ، فلقنا العلقہ مضغہ، اس علقہ سے پھر ہم نے گوشت کی بوٹی بنا دی، فخلقنا المضغۃ عظاما، اور پھر اس جو بوٹی تھی اس سے ہم نے ہڈیاں بنائی، یعنی پہلے بوٹی بنی اور اس بوٹی سے ہڈیاں بنی۔ یہ جو ترتیب ہے نا، یہ تو سائنس سے پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں تھی کہ یہ ترتیب ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور پھر ہم نے اس ہڈی کے اوپر گوشت چڑھایا۔ پہلے گوشت کا لوتھڑا تھا، اس سے ہڈی بنی، اور پھر ہڈی کے اوپر دوبارہ سے گوشت چڑھایا۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر اس کے بعد تو ہم نے کوئی اور طرح کی ہی تخلیق کی۔ اب یہ سائنس کی ڈومین سے باہر ہے۔ یہ تخلیق کیا ہے؟ یہ تخلیق ہے روح کا پھونکا جانا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر ہی کسی اور انداز میں کیا ہے، انتہائی شاہانہ انداز میں، کہ اس کے بعد تو پھر ہم نے کوئی اور ہی تخلیق کر دی۔ یعنی 4 مہینے تک دیکھنے میں وہ ایک گوشت کا لوتھڑا تھا جس کے اوپر وہ چیزیں نمایاں ہونی شروع ہوئیں،
اس میں زندگی تو موجود تھی, کسی حد تک جان بھی موجود تھی, لیکن وہ اپنی ایکٹیویٹیز کرنے کے قابل کس وقت ہوا؟ جب ہم نے اس کو ثم انشأناہ خلقا آخر, کوئی اور ہی اٹھان پھر ہم نے اسے اٹھایا, جو بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ 4 جب مہینے گزر جاتے ہیں ماں کے پیٹ میں بچے کو, پھر اللہ تعالیٰ اس میں روح پھونک دیتا ہے. اور پھر مسئلہ تقدیر کے حوالے سے اس میں اور چیزیں بھی ہیں جو میں نے مسئلہ نمبر 103 104 A B C میں بیان کی ہیں. 7 گھنٹے کی گفتگو ہے انسان کی پیدائش کا مقصد اور مسئلہ تقدیر. فتبارک اللہ احسن الخالقین, تو کیا ہی بابرکت ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین بنانے والا ہے. اب وہ سب سے بہترین بنانے والا, یہ روح والا معاملہ کوئی نہیں کر سکتا. آج بھی کئی لوگ جب بیمار ہوتے ہیں وینٹیلیٹر کے اوپر چڑھایا جاتا ہے اور پھر وہ خبر آتی ہے ڈاکٹرز کی طرف سے کہ میڈیکلی ڈیڈ ہو چکا ہے, سانسیں چل رہی ہیں, دل بھی چل رہا ہے, سانس بھی چل رہا ہے اس وینٹیلیٹر کی وجہ سے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی یہ میڈیکلی ڈیڈ ہے. اب وہ میڈیکلی ڈیڈ کس طرح ہے؟ اس کے اندر آخر کون سی ایسی چیز ہے جو نکل گئی ہے؟ وہ روح ہے, نکل گئی. تو کیا ہی بہتر تخلیق فرمانے والا ہے, بابرکت ہے وہ ذات اللہ. ثم انکم بعد ذلک لمیتون, پھر اس کے بعد تم ایک زندگی گزار کر ضرور مر جانے والے ہو جاتے ہو. ثم انکم یوم القیامت تبعثون, اور پھر اس کے بعد بے شک تمہیں قیامت والے دن دوبارہ اٹھا لیا جائے گا. یہ ہے پورا کا پورا انسان کا ایک لائف سائیکل کہ انسان پیدا ہوتا ہے, زندگی گزارتا ہے. پھر سورۃ الحج کی آیت نمبر 5 میں تو مزید بھی آیا تھا کہ تم میں سے کوئی جوانی کی عمر میں فوت ہو جاتا ہے, کچھ بڑھاپے کی عمر تک لوٹایا جاتا ہے, تاکہ بہت کچھ جاننے کے بعد بالکل انجان ہو جائے. کتنے بڑے بڑے فلاسفرز ہیں جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ان کا ذہنی توازن بھی اتنا نہیں رہتا اور انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہی وہ شخص تھا جس کو بڑے پیشن کے ساتھ اس کی اپنی ینگ ایج میں یا میچورٹی کی لائف میں دیکھا گیا تھا. تو اس کے بعد پھر تمہیں دوبارہ اٹھائے گا. اب ظاہر ہے اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ یہ سب کی سب چیزیں کسی مقصد کے لیے, یہ جو اللہ تعالیٰ نے سارا معاملہ کیا یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے بلکہ با مقصد ہے. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین, ہم نے جو کچھ زمین و آسمان میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کوئی کھیل کے لیے تو پیدا نہیں کیا. اس کے بعد تمہیں اٹھایا جائے گا, اٹھا کر پھر کیا ہوگا؟ حساب و کتاب. اور وہ اسی سورت کا جب کنکلوژن آئے گا نا سورۃ المومنون کا, تو وہ سخت ترین آیت آئے گی قرآن کی. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کیا انسان تو نے گمان کیا ہم نے تجھے ویسے ہی پیدا کر دیا اور تو نے مر کے ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ یعنی دنیا میں فضول کام تو تم لوگ بھی نہیں کرتے ہو. اللہ نے اتنی سیریس کریشن انسان کی شکل میں کی ہے تو اس کا وہ مقصد تو ہے تمہیں لوٹ کے ہمارے پاس آنا ہے. تو لوٹ کر آنا ہے تو ظاہر ہے پھر تو الٹیمیٹ وکٹری کا دن ہے. یوم التغابن اسے کہا گیا ہے, جس کے نام پہ پوری سورت ہے سورۃ التغابن. تغابن عربی میں کہتے ہیں ہار اور جیت کے فیصلے کا دن. یوم التغابن قیامت کے دن کو کہا گیا ہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن جو جیتا وہ اس دن جیتا, جو ہارا وہ اس دن ہارا. اصل جیت یہ ہے کہ اس دن کوئی شخص جیت جائے اور اصل ہار یہ ہے کہ اس دن کوئی شخص ہار جائے. تو یوم التغابن سے کہا گیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ, اور بے شک ہم نے آسمان پر تمہارے سر کے اوپر 7 راستے بنا دیے. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ الْغَافِلِينَ, اور ہم اپنی خلقت سے غافل نہیں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم کوئی غافل نہیں ہے مخلوق سے. اب یہ جو ذکر آیا کہ یہ 7 اللہ تعالیٰ نے راستے بنا دیے ہیں, اب یہ آپ سمجھ لیں کہ اس کی ڈیٹیلز جو ہے اس وقت متشابہات میں ہی داخل ہے. یہ اب اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے, یا وقت گزرنے کے ساتھ جب سائنس اپنے عروج کو پہنچ جائے تو پھر یہ بات پتہ چل سکتی ہے کہ یہ 7 راستے کون سے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. بہرحال سائنٹسٹ ہمیں فزکس کی فیلڈ کے جو لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ایسے راستے آسمانوں میں موجود ہیں کہ اگر ان راستوں پر سفر کیا جائے تو ہزاروں سال کا جو سفر ہے وہ ایک سیکنڈ کے کتنے ہزارویں حصے کے اندر بھی طے ہو سکتا ہے. اور
یہ اب بلیک ہولز ایک پوری ایک سمجھ لیں علیحدہ سے ایک سائنس ہے. اب یہ 7 راستے کیا ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ یہ بات کھلے گی. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور ہم نے آسمان سے پانی نازل فرمایا, بِقَدَرٍ, ایک اندازے کے مطابق, یعنی جتنی ریکوائرمنٹ تھی اس کے مطابق, کیونکہ اگر ضرورت سے زیادہ بھی آ جائے تب بھی سیلاب آ جائے گا, وہ پانی مفید ہونے کی بجائے الٹا جو ہے مصیبت کا باعث بن جائے گا. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ, پھر ہم نے اسے زمین میں ٹھہرا لیا, یعنی زمین اس پانی کو چوس لیتی ہے, اس کی وجہ سے تر و تازہ ہو جاتی ہے, پھر اس میں سے سبزے اور اس طریقے سے باغات اور کھیتیاں اور درخت اگتے ہیں, اور وہی جب ڈیپ لیول کے اوپر چلی جاتی ہے تو وہ پانی ہم پھر پورا سال استعمال کرتے رہتے ہیں. اور وہی پانی جو ہے وہ جب سمندروں کا پانی ایویپوریٹ ہوتا ہے تو یہ واٹر سائیکل ایسا ہے, ایویپوریشن کے بعد وہی پانی جو ہے وہ گلیشیئرز کی فارم میں جو ہے پہاڑوں کے اوپر گرتا ہے, پھر وہ سورج کی تپش سے پگھلتا ہے, اور پھر جو زمین کے سوتے ہیں انٹرنل, اس میں سے بھی پانی ٹریول کرتا ہے, اور اوپر سے دریاؤں کی شکل میں ٹریول کرتا ہے. آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یہ ہم جو ڈیمز کی بات کرتے ہیں, تربیلا ڈیم بھی دنیا کے چند بڑے ڈیمز میں سے ہے, اور ہمارے اس پنجاب کی سرزمین میں ہر سال سینکڑوں تربیلا ڈیم کے برابر ہم پانی زمین سے نکالتے ہیں, جو ہم نے نہیں سٹور کیا ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طریقے سے سٹور فرما دیا. تو یہ سارے کا سارا واٹر سائیکل ایک مقررہ جو ہے وہ اندازے کے مطابق چل رہا ہے. وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ, اور یقیناً ہم اس پانی کو مکمل طور پر لے جانے پر بھی قادر ہیں. جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ تیسری جنگ عظیم جو ہے وہ پانی کے اوپر ہوگی, جس طریقے سے جو ہے وہ انوائرمنٹ کے اندر یہ پولوشن کی وجہ سے بگاڑ آ رہا ہے, اور آپ کو پتہ ہے دنیا کے موسم بھی بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں, تو پانی کی قلت جو ہے مسلسل اس میں اضافہ ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہم تو قادر ہیں کہ اس پانی کو لے جائیں. پانی کو لے جائے گا مطلب کیا ہے کہ پھر تو کوئی بھی ذی روح اس روئے ارض کے اوپر زندہ نہیں رہ سکتا, کوئی بھی جاندار. پانی تو زندگی ہے. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ, پھر ہم اگا لاتے ہیں اس پانی کی برکت سے تمہارے لیے باغات, من نخیل, کھجوروں کے, وَأَعْنَابٍ, اور انگوروں کے, لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ, اس میں تمہارے لیے پھل بھی ہیں, ان کو تم کھاتے بھی ہو, اور کئی ایک فائدے اس کے اندر ہیں. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِینَاءَ, اور وہ درخت جو کہ طور سینا پہ اگتا ہے, یعنی وہاں پر پرٹیکولر, ویسے تو یہ ہمارے علاقوں میں بھی پایا جاتا ہے, وہ زیتون اس کی طرف اشارہ ہے, جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم بھی یاد فرمائی ہے, وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ تنبت بالدہن والصبغ للعاقلین, وہ تیل لیے ہوئے, یعنی زیتون کا تیل لیے ہوئے اگتا ہے, اور وہ سالن بھی ہے کھانے والوں کے لیے. عرب کے لوگ تو بڑے شوقین ہیں, وہ تو بلکہ زیتون کا اچار بھی استعمال کرتے ہیں, زیتون کے پھل کو جو ہے وہ بلکہ ضروری سمجھتے ہیں کھانے کے دوران اس کو استعمال کرنا. اور ویسے بھی زیتون کے تیل کے اندر کئی ایک فائدے اور شفا ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, اور بے شک تمہارے لیے غور و تفکر کا مقام ہے مویشیوں اور چوپایوں میں بھی, یعنی یہ ٹو تھنک, سوچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مویشی پیدا فرما دی ہیں. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا, ہم پلاتے ہیں تمہیں ان کے پیٹوں میں سے, یعنی دودھ. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ, اور اس میں تمہارے لیے اور بھی کئی نفع بخش چیزیں ہیں, کثیرۃ, کئی ایک, وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ, اور انہی چوپایوں کا گوشت بھی تم کھاتے ہو. یہ جناب دودھ اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر آپ اس پہ غور و تفکر کریں تو پوری انسانیت دودھ کے اوپر چل رہی ہے, بلکہ ہر جاندار. اگر دودھ ختم کر دینا تو کوئی بچہ بڑا نہیں ہو سکتا. اب یہ چاہے پاؤڈر والا دودھ ہو, چاہے وہ لیکوڈ دودھ ہو, یہ بہرحال یہ نیچرل ریسورسز سے ہی حاصل کیا جاتا ہے. پوری انسانیت اسی دودھ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. آپ دودھ دنیا سے ختم کر دیں کوئی بچہ بڑا ہی نہیں ہو سکتا. یعنی 2 سال تک تو
پرٹیکولرلی اس کی جو افزائش ہے وہ دودھ کے اوپر ہی ہوتی ہے. اس کے بعد بھی پوری زندگی دودھ ہماری ضرورت ہے, چاہے وہ چائے کی شکل میں ہو, چاہے وہ آئس کریم کی شکل میں ہو, چاہے وہ کسی میٹھے کی شکل میں ہو. دودھ کی ضرورت انسان کو پوری زندگی رہتی ہے, اور انیشلی تو بہت زیادہ ضرورت ہے. اس وقت تو دودھ کے علاوہ اور کوئی غذا ہی آپ بچے کو دے نہیں سکتے. تو یہ بہت بڑا اللہ کا معجزہ ہے, اور اللہ تعالیٰ بار بار اس کا ذکر بڑے شد و مت کے ساتھ قرآن حکیم میں فرماتا ہے اس دودھ کا. اور آپ یہ دیکھیں, یہ دودھ بڑے معجزانہ طور پہ پیدا ہوتا ہے. جب یہ بھینس کا جو تھن بھر جاتا ہے, اگر آپ اس کو اس وقت کاٹیں, اس میں دودھ نہیں نکلے گا, خون ہی نکلے گا. یہ ایگزیکٹ اسی لمحات میں بن کے نکل رہا ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص معجزانہ اس کی پیدائش ہوتی ہے دودھ کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اس کے پیٹوں میں سے دودھ تمہیں پلاتے ہیں, اور اس میں تمہارے لیے اور بھی کئی فائدے ہیں, اور کھاتے بھی ہو تم. ان مویشیوں کو کھا بھی لیتے ہو, جب دودھ دینا بند کر دیں, بیمار ہو جائیں تو ذبح کر کے کھا بھی لیے جاتے ہیں. تو یہ سب کے سب غذا زمین سے آ رہی ہے, زمین کی خوراک سے ہی وہ جانور پرورش پاتے ہیں, ان میں سے ہم دودھ بھی حاصل کرتے ہیں اور گوشت بھی. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ, اور تم ان پر سواری بھی کرتے ہو, اور کشتیوں پہ بھی تم سوار ہوتے ہو. یعنی آپ کھا بھی رہے ہیں گوشت, دودھ بھی پی رہے ہیں, اور الٹا سواری بھی کر رہے ہیں, سواری کے طور پہ بھی یوٹیلائز کر رہے ہیں. بلکہ یہ جو ڈیٹیل سے سورۃ النحل, قرآن حکیم میں 2 سورتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فزیکل فینومینا آف نیچر, جو قانون قدرت ہیں, اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گنوائی ہیں. ایک سورۃ النحل اور دوسری سورہ روم. اور سورۃ النحل میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو جانور ہیں یہ تمہارے لیے تو عزت کا باعث بنتے ہیں. جب تمہیں ان کو تم صبح چرانے کے لیے لے جاتے ہو, جب شام کے وقت لے کے آتے ہو, ان کی کھال سے تم اون حاصل کرتے ہو, اور ایک ایک چیز اس کی گنوائی ہے. اور پھر اس میں یہ بھی الفاظ ہے کہ یہ تمہارا سامان ان جگہوں پہ بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں کہ جہاں پر تم بڑی مشقت کے بعد بھی چاہو تو خود نہیں جا سکتے. ایون آج کے اس ماڈرن دور میں بھی کئی پہاڑی علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر سڑکیں نہیں بنی ہوئی, اور پہاڑی راستوں پر انسان وزن اٹھا کے نہیں جا سکتا, وہاں پر خچروں کے ذریعے اور گدھوں کے ذریعے جو ہے وہ سامان اٹھایا جاتا ہے. اور یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں پہاڑی علاقہ جات. اسی طریقے سے جو ریگستانی علاقے ہیں جن میں سفر کیا جاتا ہے, آج بھی بدو لوگ جب سفر کرتے ہیں اونٹ کے اوپر سفر کرتے ہیں, اور اونٹ کو اللہ نے ڈیزائن ہی اس طرح کا کیا ہے کہ یہ 1 مہینے تک بغیر پانی پیے زندہ رہ سکتا ہے. 1 مہینے تک پانی یہ اپنے پیٹ میں سٹور کر لیتا ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر انسان جو ہے اونٹ کے اوپر اس کے پینے کا پانی بھی لا دے اور اپنے پینے کا پانی بھی لا دے 1 مہینے کا, پھر تو اونٹ جو ہے ٹور بیٹھا, وہ اپنا ہی نہیں چوک سکتا اتنا پانی. پورا ٹینکر آپ کو اس کے اوپر لادنا پڑے گا, تو آپ کو تو نہیں اٹھا کے جا سکتا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسی ریکوائرمنٹ پوری کر دی ہے کہ وہ اس کے پیٹ میں سٹور رہتا ہے. آپ بس اپنے پینے کا پانی جو ہے اس کے اوپر لاد لیں, اور آپ ریگستان پہ بے فکر ہو کے سفر کریں. ورنہ ریگستان میں پانی تو نہیں ملنا, موت ہی موت ہے. 1 مہینے کا سفر اگر آپ کو کرنا پڑتا ہے, جیسا کہ یہ تو ابھی ماڈرن سائنس کی برکت سے یہ آسان ہو گئے ہیں معاملات, ادروائز آج سے تقریباً 100 سال پہلے تک تو انسانیت ہزاروں سال سے ریگستان میں جو ہے سفر کر رہی ہے اسی اونٹ کے اوپر. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, کیا تم نے اونٹ کو نہیں دیکھا ہم نے کیسی تخلیق اس کو اٹھایا ہے. اب یہ ہمیں تو کبھی اس کا احساس ہی نہیں ہو سکتا. یہ تو جو ریگستان کے رہنے والے لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ اونٹ کتنی بڑی نعمت ہے. اور پھر اونٹ کا جو دودھ ہے اس کے اندر کینسر تک کے مرض کا علاج ہے. یہ اتنا افیکٹو دودھ ہے. اور پھر وہ دودھ بھی اللہ نے ایسا بنایا کہ وہ آپ سٹور بھی نہیں کر سکتے, وہ تازہ ہی آپ نے دھونا ہے. اسی لیے آپ یہ دیکھتے ہیں جگہ جگہ یہ اونٹ لے کے کھڑے ہوتے ہیں لوگ, اسی وقت دھو کے دیتے ہیں. وہ کو آپ کے ساتھ نیکی نہیں کر رہے ہوتے تازہ دودھ دینے کی, بیسیکلی دودھ خراب ہو جاتا ہے اونٹ کا, وہ سٹور ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے وہ چند گھنٹوں کے لیے وہ ٹھیک رہتا ہے, وہ اسی وقت دھو کے دیتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ وہ چند گھنٹوں باہر نکلے گا, چند گھنٹوں کے لیے رہے گا, اور اگر وہ اونٹنی کے پستان میں رہے تو چاہے جتنی دیر مرضی رہے. آپ یہ تربوز دیکھیں, تربوز کی ڈھیریاں لگی ہوتی ہیں گرمیوں میں, 4-4 5-5 دن بلکہ 1-1 ہفتہ تک وہی تربوز پڑے ہوتے ہیں نا باہر. آپ اس میں سے کوئی ایک تربوز کاٹ لے, 1 دن سے زیادہ نہیں نکالے گا. جب تک وہ اس خول کے اندر بند ہے 2 ہفتے بھی خراب نہیں ہوگا, چاہے فریج میں رکھے چاہے باہر پڑا رہے.
اچھا اس خول کو کاٹ لے تو کہتے ہیں جی آپ گرم جگہ پہ نہیں رکھ سکتے، اس کو ٹھنڈی جگہ رکھیں. بھئی خول کے اندر بھی تو گرم جگہ ہی تھی نا، اتنی موٹی اس کی چمڑی، اس کے اندر کوئی فریج تو نہیں لگا ہوا تھا، وہ گرمائش میں ہی تھا. لیکن کیا ڈیزائننگ ہے اللہ تعالیٰ کی. یعنی یہ ایک ایک چیز جو ہے نا انسان کو اس طرف ابھارتی ہے کہ انسان ان چیزوں کے اوپر تفکر کرے کہ یہ خود سے نہیں بنی، کسی کے بنانے سے بنی چیز. اور میں تو یقین کرے جب بھی کوئی فروٹ کاٹتا ہوں نا تو اس کے اوپر میں جب تفکر کرتا ہوں نا تو عقل میری جو ہے نا وہ معاف ہو جاتی ہے کہ ایک اتنے سے بیج سے اتنا بڑا تربوز، اور اس تربوز کے اندر پھر سینکڑوں بیج. ایک تربوز جو ہے آپ سمجھ لیں اس کے اندر کروڑوں تربوزوں کا ڈیٹا موجود ہے، جو آگے بیج ہے پھر وہ ایک بیج بوئیں گے اس سے پھر کتنے تربوز. اور یہ پھر معاملہ ایک فیکٹوریل پرابلم ہے جو چلتا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان جو چوپائے ہیں ان میں سے تمہیں دودھ بھی پلاتے ہیں، ان کا گوشت بھی تم کھاتے ہو، ان پر سواری بھی کرتے ہو، اور کشتیوں پہ بھی تم سواری کرتے ہو.